بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام احوال ہزارہ کے ساتھ میں ہوں عاقب اوان۔ ناظرین، آج ہم احوال ہزارہ میں بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے کہ ملک کے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز اور منصرہ میں اس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور حکومت کی طرف سے جو فرمان جاری کیا گیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے عوام سے بھی۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم موجود ہیں فارز احمد سواتی صاحب، جو آنر ہیں ایک ادارے کے، ان سے بات کریں گے کہ تعلیمی ادارے بند کرنا حکومت کا یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی آگاہ کریں گے کہ آن لائن ایجوکیشن جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو آن لائن ایجوکیشن والدین کے لیے اس میں کیا مشکلات ہیں، اور ادارے کے لیے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے آن لائن ایجوکیشن میں کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے پر طلباء اور طالبات کو جو مسائل ہیں، تعلیمی اداروں کو مسائل ہیں، اس کے لیے میدان میں آئے۔ حکومت سے ہمیں ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کورونا ایک وبا ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ پچھلے سال سے تھا، اس سال بھی ہے، اور اس نے کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت سب کو اعتماد میں لیتی، اور سب سے پہلے جنوری اور فیبری میں جو ونٹرز ایریاز ہیں ان میں ویسے بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ 15 دسمبر تک اس کو SOPs کے ساتھ چلاتے، پھر پہلی کلاس سے لے کر پری اسکول سے لے کر جو 8ویں کلاس ہے ان کو آف کر دینا چاہیے تھا۔ 15 دسمبر سے اگر یہ لوگ کرتے ان کا حرج بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے سالانہ امتحانات تھے جو ہم نے لینے تھے، پچھلے 6 مہینے اسکول اور کالجز بند رہے، جو نقصان ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان طلباء اور طالبات کو ہوا۔ وہ بالکل ٹریک سے اتر چکے تھے، بڑی مشکل سے ان کو واپس لائن پہ لایا گیا۔ آپ یہی دیکھ لیں، ایک بچہ جو صبح 6 بجے اٹھا کرتا تھا، اس کی ایک روٹین تھی، اور وہ تیار ہو کے اسکول آتا، پھر وہ ایک سلسلہ جاری تھا، وہ تمام ڈسٹرب ہو گیا۔ کوئی بچہ 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، گھروں میں وہ والدین کی بات نہیں سنتے، اساتذہ کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور دوسرے درجہ اس میں یہ کیا جانا تھا جو بورڈ کلاسز ہیں، یعنی 9th 10th FSC کی جو کلاسز ہیں، ان بچوں کو کم تعداد میں، آدھی تعداد کو، یا ایک ہفتہ ان کو آن لائن کیا جاتا، ایک ہفتہ ان کو کلاسز کے لیے آنا چاہیے تھا اسکول۔ آپ دیکھیں بہت سے بچے جن کے پریکٹیکلز ہیں، پریکٹیکلز کی جو اکوپمنٹ ہے وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر ہی دستیاب ہے، وہ گھروں میں وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر جس طرح ہمارے علاقے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بجلی کا ہے۔ بجلی اب کل رات کو بجلی گئی ہے تو آج دن 11 بجے تک نہیں آئی۔ اسی طرح نیٹ کا بہت بڑے مسائل ہیں کہ کوئی بھی جو نیٹ ورک ہے وہ اسی طریقے سے کام نہیں کرتا۔ پھر والدین افورڈ نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں سے ہم روکا کرتے تھے کہ 10ویں سے چھوٹے بچے کو موبائل نہیں ہونا چاہیے، وہ اس پہ گمراہ ہو سکتا ہے، اب مجبوری ہو گئی ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، والدین بھی کہہ رہے ہیں موبائل، تو ہر آدمی کم از کم جو ایک اینڈرائڈ موبائل ہے وہ 15-16 ہزار سے نیچے نہیں ملتا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو یہ حکومت نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی سہولت ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب دیکھیں ہمارے وزراء کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو صوبہ ہمارے صوبے کے وزیر ہیں، پنجاب کے وزیر ہیں، سندھ کے وزیر ہیں، یہ ٹی وی پہ لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی بچوں کو بازاروں سے، پلازا سے اور پارک سے اور کھیلنے کی جگہ سے بہتر ہے کہ اسکول کے اندر ہے، اور اسکول میں SOPs فالو ہو رہی ہیں، جبکہ باہر کسی بھی جگہ نہیں فالو ہو رہی۔ اور پہلے تو وہ یہ کہتے رہے، اچانک انہوں نے ایک میٹنگ کی، ابھی بھی ہر وزیر کا مختلف بیانات ہیں۔ ہمارے صوبے میں کہا جا رہا ہے کہ ہفتے میں 1 دن آپ بچوں کو بلائیں اور ان کو ہوم ورک دیں، تو یہ اگر مشاورت سے کرتے تو 1 ہفتہ بچے آتے، 1 ہفتہ بچے گھر بیٹھتے۔ پھر جو ان کے امتحانات ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی بھی اسکول میں 500 کی تعداد ہے، تو آپ یہ لوگ ہمیں بتا دیتے کہ آپ اس طرح کریں گے جی 100 بچے کو بلائیں۔ اب 100 بچے کو بڑے فاصلے پہ، ہم مثال ہمارے اپنے پاس اگر دیکھیں 20 کلاس روم ہیں تو ہم ان کو 10-10 15-15 کر کے تقسیم کر سکتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب حکومت نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کھولیں گے دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ناران، کاغان یا کوئٹہ کے اور ہمارے صوبے کے ایسے علاقے جو برف باری جہاں شدید ہوتی ہے، سردیاں بہت شدید ہوتی ہیں، جنوری اور فیبری میں آف ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح ان اسکولوں کو کھولیں گے؟ یہ جو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مارچ پہ جائے گا، اور ہونا یہ چاہیے کہ ابھی بھی حکومت یہ پالیسی نکالے کہ امتحانات کی کوئی پالیسی مرتب کرے کہ جو انٹرنل ایگزامز ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور جو بورڈ ایگزامز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے طریقے کے ساتھ۔ انجینئرنگ کالجز ہیں، میڈیکل
کالجز ہیں ان بچوں کے امتحانات شروع تھے، فرسٹ ایئر کا اس دن پہلے پیپر تھا MBBS کا، وہ سب ملتوی ہو گئے، تو ایک قیاس سا بن گیا. اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں کہ ہماری حکومتوں کی کبھی کوئی پالیسی نہیں رہی. پشاور میں دھماکہ ہو گیا، پورے صوبے میں اسکول بند کر دیے جاتے ہیں اور دہشت گردوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ادارے اپنے آپ کو درست کریں، انٹیلیجنس صحیح ہو اور ان چیزوں کو روکا جائے، جبکہ یہاں پر پالیسیوں پہ کام نہیں ہوتا اور افراتفری کے عالم میں ایک فیصلے کر دیے جائیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فیصلے کر کے بعد میں ان کو واپس لیا جاتا ہے. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو عثمان علی صاحب کے آفس میں. ان سے بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے کہ آیا حکومت کی طرف سے جو فرمان جاری کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے اور تعلیمی ادارے بند بھی کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ SOPs ہوتی کیا ہیں. سب سے پہلے جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے K2 چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ایک امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں مجھے انگیج کیے. جو آپ نے کوسچن پوچھا ہے سب سے پہلے کہ SOPs ہوتی کیا ہیں، تو یہ انگلش میں اٹ اسٹینڈس فار اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. ابھی اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ جگہ پہ ہو، کسی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہو، تو ہم نے وہاں پہ اس ایکٹیویٹی بیس کے اوپر ہم نے SOPs جاری کیوں کہ کس اسٹینڈرڈ کی بیس میں آپ نے وہاں پہ پروسیجر کیری آن کرنے، آپ نے آپریٹ کس طرح کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ جس طرح ہم شادی ہال کی بات کی تھی، جس سے ہمارے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے اسکول کی بات کی ہے، تو ہم نے ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے، ہر ایک انسٹیٹیوشن کے لیے، ہر ایک ایریا کے لیے ہم نے ایک SOP دی ہوئی ہے. شادی ہال پہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز یہ ہیں کہ SOPs یہ ہیں کہ آپ انٹرنلی کسی شادی ہال کے اندر آپ ایونٹ نہیں کر سکتے. سیم گوز فار دا اسکولز میں ہم نے یہ SOPs دی ہوئی تھی کہ وہاں پر جو بھی بچہ ہوگا وہ ماسک پہنے گا. پہلے یہ SOPs آئی تھیں کہ 50% جو ہوں گے بچوں کی ریشوز ہوں گی. اسی طرح جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو پینڈیمک آئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs جاری کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو مارکیٹس ہیں، یہ جو باقی ادارے ہیں، مارکیٹس کے علاوہ شادی ہالز ہیں، اس کے علاوہ جو بازار ہیں، ان میں SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو نمائندہ ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، تو ہمارے اینڈ پہ جو لیڈنگ رول ہوتا ہے وہ میرے نزدیک ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری TMA ہے، ہماری پولیس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ریسکیو 1122 ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ انگیج ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جو نیچے ہماری مارکیٹس ہیں، آپ نے شادی ہال کا تذکرہ کیا، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ SOPs فالو کریں. تھوڑے سے میکینزم ہوتے ہیں، تھوڑے سے آپ ان کو کہہ دیں کہ ٹیکٹکس کہہ دیں، یا آپ کے پاس پروسیجرز ہیں جس کے تھرو ہم ان کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو صدر ہیں بازار کے، ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا شاپ کیپر، جو دکان چلا رہا ہے بندہ، اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو اس کی دکان میں بندہ آ رہا ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا. اس میں تھوڑا سا ایشو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مانسیرا اٹ سیلف از اے ویری بگ ڈسٹرکٹ، 22 لاکھ پاپولیشن آلموسٹ اس کی، تو وہ 100% جو ہے ایک لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ SOPs فالو اوبیسلی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن کسی حد تک ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، ہیلتھ کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے، اٹس ناٹ 100%، تو آئی ووڈ سے کہ ایٹ لیسٹ ہم 50% پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ڈیلی اس چیز کو کور اپ کر رہے ہیں. شادی ہال کی آپ نے بات کی، شادی ہال پہ SOPs ہم بڑی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ مانسیرا میں انٹرنلی انڈور کوئی بھی ایونٹ نہیں ہوگا ٹل فردر آرڈرس. ہم نے یہ کہا ہوا کہ 300 لوگ جو ہے باہر بیٹھ کے اپنے ایونٹس کروا سکتے ہیں اور وتھ پراپر SOPs. اسی طرح کے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی، وہاں پر انہوں نے چیئرز دور دور رکھی ہوں گی، ماسک پہنا ہوگا. تو اس چیز کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی لیکن اٹ نیڈس ٹائم، پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس میکینزم ہے، ہم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو تعلیمی ادارے پچھلے تقریباً 15 دن میں کوئی 100 کے قریب تقریباً مانسیرا کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہوئے ہیں ڈیو ٹو کووڈ-19 کیسز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی کس آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ، وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہے، یا جو ضلعی ایڈمنسٹریشن ہے کہ انہوں نے پراپر وہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کروا سکے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مانسیرا میں نو ڈاؤٹ پراپر ہمارے آفس سے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم خود سیل کر رہے ہوتے ہیں. ہیلتھ کی طرف سے ہیں کہ یہاں پر کووڈ-19 اسکول میں بہت زیادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 100+ تھے، ڈیلی بیسس پہ 10 سے 5 ہم لوگ سیل کر رہے تھے. اچھا، کمنگ ٹورڈز یور پوائنٹ کہ نااہلی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نااہلی والا پارٹ ہے. جو پینڈیمک ہے اس کو کنٹرول کرنا اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ.
ہم لوگ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے ڈیمیج کنٹرول بھی کیا. یہاں پہ آؤٹ آف دا پروپورشنز اس طرح نہیں ہو کہ ایک دن کے اندر سارے کے سارے اسکول جو وہاں پہ کووڈ آ گئی ہو کہ ایمرجنسی آ گئی ہو, اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. تو میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اس کو اندر اینگل سے دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کسی اسکول میں کووڈ آ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جہاں پہ ہماری ٹیمز تھیں وہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, جیسے ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ وہ شیئر ہو جاتے, پوری لائن ڈپارٹمنٹس کا شیئر ہو جاتے ہیں. ہم وہاں پہ جاتے ود ان 7 hours 5 hours 2 hours ہم نے جا کے سیل بھی کی ہیں. ہم نے ان کے پھر جو کانٹیکٹ ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کروائی ہے. ایک اور چیز جو ہے, میں ایٹ دس پوائنٹ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے میں ان کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ہماری آلدو لمیٹڈ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہے, میں بھی 250 ہوں گے 300 تک ہم ڈیلی ٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. اور اس چیز کو میں بلیو کرتا ہوں کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. اٹس بیٹر کہ وہ ہائی لائٹ اگر نہ ہوتی اور اس سے زیادہ اس سے اسپریڈ ہوتا, بہتر یہ کہ وہ ہائی لائٹ ہوگی اور ہم نے ان کو کنٹرول کر دیا. اچھا سر, لاسٹ کوشچن یہ بتا دیں کہ عوام سے ہم نے جب بات کی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو اسپیشلی جو پیرنٹس تھے بچوں کے, ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو باقی مارکیٹس ہیں اور باقی جتنے بھی جو پارکس وغیرہ ہیں ان کو بھی بچوں کے لیے بند کر دیں. یعنی جو کم عمر بچے ہیں اگر وہ اسکول نہیں جا سکتے تو کم از کم یہاں ان ایریاز میں بھی بند کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا جو یہ مطالبہ ہے, یہ پیرنٹس کا یہ جو مطالبہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ٹھیک ہے, اور اگر اس پہ کوئی عمل درآمد کروایا جائے تو کیسے کروایا جائے؟ دیکھیں, جہاں تک بچوں کی آپ بات کریں پارکس والی, بالکل آئی بلیو سو کس طرح ہونا چاہیے, لیکن اس طرح ہم کر نہیں سکتے کہ ہم مارکیٹ کو ٹوٹلی کلوز ڈاؤن کر دیں. جب پہلے بھی ہم نے سیویئر لاک ڈاؤن کیا تھا وہاں پہ ہم نے ریسٹرکشنز اپلائی کی تھی, لیکن دیور سرٹن ایگزیمپشنز کے جو بیسک نیسیسٹی والی دکانیں ہیں وہاں پر ہم نے ان کو اوپن رکھا ہوا تھا. تو آپ کا کوشچن بڑا اچھا بھی ہے, اور آپ اسی بھی کوشچن کی توسط سے میں لوگوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ انسٹیڈ آف سینگ کہ جی بازار کو بند کر دیں, پہلے آپ اپنی SOPs کو امپلیمنٹ کریں. اگر آپ جائیں آپ خود ماسک پہنیں گے تو آپ کے 90% 95% سسیپٹیبلٹی آپ کی کم ہو جائے گی. اسکول کلوز ڈاؤن کرنا ہماری مجبوری بھی تھی, اس نیشنل لیول ڈیسیجن ہے, یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نہیں تھا, پروونشل لیول سے ہمیں یہ ڈیسیجن آیا اور بڑا ٹائملی ڈیسیجن تھا, کیونکہ جس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, باقی ڈسٹرکٹ کے اندر ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, بچے آتے ہیں, بچے پھر گھروں کو جاتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں. اگر اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تو یہ چیز آؤٹ آف پروموشن بریک ہو سکتی تھی.